صلی علی رسول الکریم، سبق نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک وہ، یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھا سبق نمبر 11 میں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الکتاب فرمایا، جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا یہ کتاب۔ ذالکہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے عام طور پر عربی زبان میں یہ دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے عربی کے اندر لفظ ھذا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جب قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے تو اس لحاظ سے یہاں ذالک الکتاب کی بجائے ھذا الکتاب کہنا زیادہ موزوں ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ھذا کے بجائے ذالکہ فرمایا، جس کا اگر ترجمہ کیا جائے عربی کے اعتبار سے تو یوں ترجمہ بنے گا وہ کتاب۔ تو اس سے در حقیقت عربی زبان کے اعتبار سے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جس طرح عربی میں ذالکہ کا لفظ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ذالکہ کا لفظ ایسی چیز کے لیے جو قریب تو ہے لیکن بہت عظیم الشان ہے، اس کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اگرچہ وہ ہمارے قریب ہے، اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ذالک الکتاب فرمایا گیا۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اول تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، اس کتاب کے اندر جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں وہ سب کی سب کسی شک کے بغیر درست ہیں۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس میں 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے۔ اس کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہے، لیکن یہ کتاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنے دل میں اس بات کا دھیان اور خوف رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام، ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی فکر کسی غلط طرف نہ جائے۔ جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں حق کی طلب ہے، جو جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی گئی اور انہی کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اب یہاں پر ہدایت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ راستہ کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو پہلی قسم کی ہدایت یعنی راستہ دکھانا، یہ قرآن ہر انسان کو بتاتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ نیک ہو، ہر ایک کو راستہ دکھانے کی حد تک قرآن کریم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں فرمایا ھدی للناس کہ یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت بتایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ایسی ہے جو ہر انسان کو راستہ بتاتی ہے کہ کہاں تک جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا۔ لیکن یہاں پر جو سورہ بقرہ میں دوسری آیت میں استعمال ہوا ھدی للمتقین، تو اس میں دوسرا معنی مراد ہے منزل مقصود تک پہنچنا۔ بتایا جا رہا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ جا پڑیں۔ اس لیے کہا گیا یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہی ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان متقی لوگوں کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کی، وہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا